السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہجرت کے پہلے دستے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن مکتوم تھے۔ ابن اسحاق اور ابن سعد کا بیان ہے کہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ موسیٰ بن عقبہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ ہجرت کے معنی یہ ہیں: سارے فائدے چھوڑ کر اور مال کی قربانی دے کر محض اپنی جان بچانے کے لیے حق کی راہ پر چل پڑنا، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ آگے چل کر ابھی کون کون سے مصائب اور غم پیش آ سکتے ہیں۔ مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کر دی۔ ادھر مشرکین نے بھی ان کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں خطرات ہیں۔ تو جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تو ان کے ساتھ ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ جب انہوں نے جانا چاہا تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ رہی آپ کی جان، اس کے متعلق تو آپ ہم پر غالب آ گئے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ ہمارے گھر کی لڑکی آخر کس بنا پر ہم آپ کو چھوڑ دیں؟ آپ اسے شہر شہر گھماتے پھریں۔ چنانچہ انہوں نے اس سے ان کی بیوی چھین لی۔ اس پر ابو سلمہ کے گھر والوں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم اپنا بیٹا اس عورت کے پاس نہیں رہنے دے سکتے۔ چنانچہ دونوں فریق نے اس بچے کو اپنی اپنی طرف کھینچا، جس سے اس کا ہاتھ اکھڑ گیا اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے اس کو اپنے پاس لے گئے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا مدینے کا سفر کیا۔ اس کے بعد سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کی روانگی اور اپنے بچے سے محرومی کے بعد روزانہ صبح صبح ابتح پہنچ جاتی اور شام تک روتی رہتی۔ اسی حالت میں 1 سال گزر گیا۔ بالآخر ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو ترس آ گیا اور اس نے کہا کہ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے، اسے اور اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے۔ اس پر سلمہ سے ان گھر والوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیٹے کو اس کے ددھیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی۔ اللہ اکبر! کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر اور ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں۔ جب مقام تنعیم پہنچی تو عثمان بن ابو طلحہ مل گیا، اسے حالات کی تفصیل بتائی اور وہ مدینہ پہنچانے کے لیے لے گئے۔ جب قبا کی آبادی نظر آئی تو بولے کہ تمہارے شوہر اسی بستی میں ہیں، اسی میں چلی جاؤ۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنے نبی کی سیرت سننے، سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے۔ مولا کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔